तो अब मैं मोहतरम जनाब मौलाना हाफिज़ सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी हाफिज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। इनका मौजू है इसरा व मिअराज। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नजमि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला। ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رأى نزلة أخرى عندها سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى। बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत,
قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی کی بریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوست اور بھائیوں، جیسا کہ آپ نے میرے موضوع سخن کے بارے میں سماعت کر لیا ہے، اسراء و معراج پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسراء کے حوالے سے ہم نے گزشتہ خطبہ میں بیان کیا تھا، جو ساتھی اس مسجد میں موجود تھے ان کو علم ہے، ہم نے چند اسباق وہاں پر اسراء یعنی رات کے سفر کے حوالے سے پیش کیے تھے۔ میں صرف ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اس کے بعد آج کے اس موضوع میں اور اس مجلس میں میں آپ کے سامنے معراج کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھوں گا۔ اسراء رات کے سفر کو اور اس سفر کو کہا جاتا ہے کہ جو بیت الحرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی پہنچ کر ختم ہو گیا، اور اس میں ہم نے عقائد کے اسباق رکھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ منتخب فرمایا اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا تھا میں سونے اور جاگنے کی حالت میں تھا۔ تو یہاں سے عقیدہ توحید سمجھ آتا ہے کہ جو سوتا بھی ہے اور اس کو نیند اور اونگ بھی آتی ہے، وہ رسول تو ہو سکتا ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ مصطفیٰ تو ہو سکتا ہے مگر خدا نہیں ہو سکتا، وہ احمد تو ہو سکتا ہے لیکن احد نہیں ہو سکتا۔ یہ بہرحال ہم نے خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو اس نے بدکنا شروع کیا، شوخی کی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کہا تھا اسکن یا براق، اے براق ٹھہر جا، کیا ہوا؟ تمہیں علم نہیں ہے آج تم پر جو سوار ہونے لگا ہے دونوں جہانوں میں اس کے مقابلے کا کوئی شخص نہیں ہے، جو صاحب مقام یہ ہے اس کے مقام کا کوئی اور انسان نہیں ہے۔ تو انتہائی خوش قسمت سواری ہے کہ تجھ پر ایسا افضل اور ایسا اعلیٰ سوار جو ہے وہ سواری کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل نے میرا نام لیا تو براق کے پسینے چھوٹ گئے، اور ہم نے یہ بیان کیا تھا براق نے ہمیں سبق دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے وہاں پر آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، یہ نہیں ہے میرے عالم نے یہ کہا، میرے مولوی نے یہ کہا، میرے امام نے یہ کہا، میری برادری یہ کہتی ہے، میرا معاشرہ یہ کہتا ہے، میں نے دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، فرمان آ گیا۔ مسلمان کا انداز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے اور وہاں پر نبیوں کی امامت کروائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا کیا گیا کہ امام الانبیاء بنایا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مہمان نوازی کی گئی اور میں نے دودھ کو پسند کیا، دودھ کو نوش فرمایا،
اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو منتخب کیا، فطرت کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ثم اخذ بیدی عرج بی الی السماء الدنیا، کہاں پھر میرا ہاتھ پکڑا گیا اور آسمان کی طرف سفر شروع کر دیا گیا۔ عرج یعنی آسمان کی طرف عروج شروع ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت پر پوری دنیا پر یہ سکہ بٹھایا جا رہا تھا۔ میرا اللہ رب العالمین یہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا تو پہلے ہی شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، نور الہدا، خیر الورا، اور سید الساجدین، سید العابدین، سید الراکعین، سید القائمین، سید الذاکرین، سید الصائمین، مختصر یہ کہ سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین بنا کر بھیجا گیا۔ آج معراج کا سفر آپ کو کروایا جا رہا تھا، اور یہ وہ عروج اور وہ مقام دیا جا رہا تھا کہ جو کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ بہرحال اس عروج کی باتیں کریں گے آگے آسمان پر پہنچ کر۔ آسمان دنیا پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل۔ من معک، آپ جبریل ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان نگہبانوں نے اور دربانوں نے پوچھا کہ یہ بلائے گئے ہیں یا خود ہی آئے ہیں؟ دوستو اور بھائیوں، اس میں بھی ایک نکتہ ہے، خود مہمان آنے والا اور ایک مہمان بلایا جانے والا، آنے والے کی، خود سے ہی آنے والے کی وہ قدر و منزلت نہیں ہوتی جو کہ خصوصی دعوت پر بلایا جائے، دعوت دے کر بلایا جائے، جو اس کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے، جو اس کی میزبانی اور ضیافت کی جاتی ہے۔ اسی لیے ملائکہ نے پھر آگے سے کہا مرحبا بہ ولا نعم المجیء جاء، ان کا آنا ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا آنا مبارک ہو۔ یہ ملائکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے خوش آمدید کہتے ہوئے استقبالیہ کلمات کہ ان کا یہ سفر بھی مبارک ہو، اور وہ برکت آگے چل کر ان کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھلا، پہلے آسمان پر ہم نے قدم رکھا اور آگے دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، آگے بڑھیے اور سلام کیجئے۔ اللہ اکبر، ہمیں سبق اور درس کیا دیا جا رہا ہے؟ ابھی آپ نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمارے معزز مہمان سے سنا، یہ تربیت کی جا رہی ہے اور کائنات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ بیٹا چاہے وہ امام الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، سید الاتقیاء ہی کیوں نہ ہو، سید الاولین والآخرین، امام المتقین ہی کیوں نہ ہو، رحمت للعالمین ہی کیوں نہ ہو، لیکن باپ کی عزت، باپ کا احترام، باپ کی توقیر اس پر لازم ہے۔ یہ آگے بڑھ کر ان کو سلام کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں تو ان والدین کی عزت و احترام ایسے بیان فرمائی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اپنی توحید کے ساتھ ملا کر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے مسلم معاشرے میں رہنے والوں، میں کیا بات کروں، یقین جانے افسوس ہوتا ہے، مسلم معاشرہ، مسلم ملک ہو، وہاں پر اولڈ ہاؤس بن جائے، یہ مر ڈوبنے کا مقام ہے۔ اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا جائے اور وہاں پر اپنے بزرگوں کے لیے ہاؤس بنا دیے جائیں، گھر سے نکال دیا جائے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ دیکھو معراج کا سبق اور درس تمہیں دیا جا رہا ہے، پہلے آسمان کا پہلا سبق یہ ہے، جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام کو کہا آگے بڑھئے اور سلام پیش کیجئے اپنے بابا کو۔ بتایا گیا باپ ہوتا ہے، بیٹا چاہے جتنا بھی مقام حاصل کر لے، وہ باپ اس کی عزت اور توقیر سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اس کا ادب و احترام کرنا اس پر لازم ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے، کہا بہترین دروازہ، افضل ترین دروازہ اوسط ابواب الجنہ، وہ تمہارے والدین ہیں۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، ان بزرگوں کی، ان والدین کی خدمت کر لو، ان کی محبت کو اور ان کے ادب و احترام کو، ان کی توقیر کو اپنے اوپر لازم قرار دے دو۔ اور پھر بابا، انہوں نے بھی شفقت اور محبت کا اظہار کیا، کہا مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بابن صالح، میں صالح نبی کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں اپنے ایک بخت بیٹے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرمایا اس ملاقات میں سبق اور درس اور حکمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ کیا جا رہا تھا کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، یہ جنت کی ہجرت دنیا کی طرف، آپ پر بھی عنقریب یہ وقت آنے والا ہے کہ آپ بھی اپنے مسکن کو، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کریں گے اور مدینہ منورہ میں آئیں گے۔ پھر سیدنا آدم جب دنیا میں آئے تو حیران و پریشان تھے اور دل نہیں لگ رہا تھا، جیسے ہی اللہ رب العالمین نے یہاں پر آپ کی اولاد کو بڑھایا، یہاں پر زندگی کی آسائشیں اور یہاں پر ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے نعمتیں عطا کی، آپ کا بھی یہاں پر دل لگ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کو بھی یہ اشارے کیے جا رہے تھے کہ مدینہ میں آپ کا دل بھی لگے گا، اور جیسے ان کی ذریت پوری دنیا پر پھیلی، اسی طرح آپ کا پیغام بھی پوری دنیا پر پھیل جائے گا۔ اور جیسے سیدنا آدم علیہ السلام دوبارہ اس جنت میں آئیں گے، اسی طرح آپ بھی ایک وقت آئے گا، اسی مسکن کو آپ فتح کریں گے اور اس مسکن کی طرف لوٹیں گے فتح یاب ہو کر۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بابا، ان کے ارد گرد سائے نظر آ رہے تھے، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، اور یہ شفقت اور محبت دیکھیے اپنی اولاد پر، دائیں جانب دیکھتے مسکراتے تھے، بائیں جانب دیکھتے تو روتے تھے۔ جبرائیل امین نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے بابا ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کہا دائیں جانب دیکھتے ہیں تو حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ کون سی حقیقی کامیابی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ یہ حقیقی کامیابی
ان لوگوں نے حاصل کر لی، ان کی اولاد میں سے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور یہ ناکام رہنے والے، نامراد رہنے والے، جو جہنم کا ایندھن بننے والی اولاد ہیں، ان کو دیکھ کر وہ افسوس کرتے ہیں اور ان پر روتے ہیں۔ کہا پھر ہم آگے بڑھے دوسرے آسمان کی طرف، وہی سوال و جواب ہوئے، دروازہ کھول دیا گیا اور دوسرے آسمان پر سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور اس ملاقات کی حکمت یہ تھی، اس میں اشارہ یہ تھا کہ سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہم السلام حلیمیت میں، کریمیت میں، نرمی میں اور عبادت و ریاضت میں وہ ایک مثال بن چکے تھے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے کرانا مقصود یہ تھا کہ آپ بھی بڑے حلیم تھے، آپ بھی بڑے کریم تھے، آپ بڑے عبادت گزار تھے، لیکن یہ اپنی حلیمیت کی، اپنی کریمیت کی، اپنی عبادت و ریاضت کی اکمل ترین صورت دیکھ لو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، کیونکہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد کے علاوہ کسی اور کو یہ نہیں کہا کہ اے میرے محبوب اتنی عبادت نہ کیجئے، اپنی عبادت کو کم کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب، آپ ساری رات جا کر عبادت نہ کیا کیجئے، آدھی رات یا اس سے بھی کم، اگر زیادہ کرنا ہے تو تھوڑا بہت زیادہ کر لے، اس سے زیادہ نہیں، آرام بھی کیا کیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کروائی، ایک تو یہ حکمت تھی۔ دوسری حکمت، سیدنا یحییٰ اپنا کام سیدنا عیسیٰ کے سپرد کر کے گئے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بشارت دی تھی کہ اگر حق کی تکمیل ہوگی، صداقت کی تکمیل ہوگی، تصدیق کی تکمیل ہوگی تو وہ جناب احمد کریں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور اس میں یہی اشارہ تھا کہ یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ کو ان کی یہ دعوت کی تکمیل مکمل ترین صورت میں دکھا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ملنا ایک اور اشارہ تھا جو آج مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ وہ کیا ہے کہ جس طرح سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے ساتھ جس قوم نے دشمنی اور عداوت کی، اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دیا جا رہا تھا، وہی قوم ان سے بھی بڑھ کر آپ کے ساتھ اور آپ کی امت کے ساتھ دشمنی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے اس دشمنی اور عداوت کو، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ان کے ساتھ عداوت کرنے والا، دشمنی کرنے والا، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، آپ کے ساتھ، آپ کے امتیوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اشد الناس، ساری دنیا سے بڑھ کر وہ عداوت کریں گے۔ کون ہیں؟ یہود اور شرک کا ارتکاب کرنے والے۔ آج یہی دو قومیں، آج بھی یہی دو قومیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والی، دشمنی رکھنے والی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والی۔ غزہ میں آپ دیکھ رہے ہو، کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہو، ان سے بڑھ کر کوئی اور ظلم و ستم نہیں کر رہا، یہ تو اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا، اور معراج کے اندر یہ اشارے کر دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی، اور آپ کو یہ بتلایا جا رہا تھا، یہ بشارت دی جا رہی تھی کہ جس طرح برادران یوسف حضرت یوسف کے دشمن بنے تھے، قریش مکہ آپ کے دشمن بنے، اپنے ہی گھر والے، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی خون، حقیقی خون، حقیقی چچا، یہ آپ کی دشمنی اور عداوت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ کہا ایک وقت آئے گا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے غالب کیا اور برادران یوسف کو مغلوب کیا، اسی طرح ایک دن اللہ رب العالمین یہ لے کر آئے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس دن کے بارے میں کہا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عزیزا۔ کہا اللہ رب العالمین ایک دن آپ کی مدد اور نصرت فرمائے گا، اور جس طرح یوسف علیہ السلام نے غالب آ کر یہ کلمات کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، اسی طرح آپ بھی مکہ کے فتح والے دن قریش مکہ کے سامنے یہی کہیں گے، انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم آزاد ہو، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ چوتھے آسمان پر میرے آقا علیہ السلام پہنچتے ہیں اور سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں یہ اشارہ تھا جس طرح سیدنا ادریس اللہ رب العالمین کے ہاں بلند رتبہ اور بلند مقام والے ہیں، اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بڑھ کر بلندی والے، عظمت والے، رفعت اور شان والے، کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمائے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اور کتنا بلند؟ کہا ذکرت معی، اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ جہاں جہاں پر میری الوہیت ہوگی وہاں وہاں پر تیری رسالت ہوگی۔
جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفائی ہوگی۔ اے میرے محبوب، جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ میں اس وقت تک ذکر کرنے والے کے ذکر کو قبول نہیں کروں گا جب تک وہ آپ کا نام نہیں لیتا، جب تک اذان کہنے والا اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دے گا میں اس کی اذان قبول نہیں کروں گا۔ جہاں پر میری حمد و ثنا کرنے والا نمازی آپ پر درود نہیں بھیجے گا میں اس کی نماز قبول نہیں کروں گا۔ ایسا بلند مقام عطا فرمایا۔ دوسرا کہ حضرت ادریس علیہ السلام زیادہ تر درس و تدریس میں لگے رہتے، پڑھانے میں لگے رہتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبی اتم درجہ موجود تھی، اس لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم وہ تو ایسے پڑھاتے تھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے نبی وہ کتاب بھی سکھاتے، حکمت و دانائی کی باتیں بھی بتاتے، اپنی حدیث بھی سناتے، اور صرف تعلیم و تربیت اسی طرح نہیں کرتے تھے پڑھا دیا تو چھوڑ دیا، وَيُزَكِّيهِمْ بلکہ ان کا تزکیہ نفس بھی کرتے تھے، ان کے اخلاقی تربیت پر بڑا غور کیا کرتے، بڑی محنت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، 5ویں آسمان پر پہنچا جاتا ہے اور سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ سیدنا ہارون وہ اپنی قوم میں ہر دل عزیز تھے، بڑے محبوب تھے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ملاقات کروا کر یہ بشارت دی جا رہی تھی، آج تو مکے والے آپ کو بڑا ستا رہے ہیں، آج تو آپ کے دشمن ہیں، آج تو دنیا میں اکثریت آپ سے عداوت رکھتی ہے، ابھی وقت آنے والا ہے کہ آپ پوری کائنات میں سب کے محبوب بن جائیں گے، اور ایسے محبوب کہ اس طرح کے محبوب کائنات میں کسی نہیں دیکھے ہوں گے، محب بھی بڑے آئیں گے اور محبوب بھی بڑے پیدا ہوں گے، لیکن آپ جیسا نہ کوئی محبوب دیکھے گا نہ آپ جیسے آپ سے محبت کرنے والے کوئی محب کبھی دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اب اس محبت کے کون سے مناظر آپ کے سامنے پیش کروں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ نفوس قدسیہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں میرے اور آپ کے آقا کی محبت ایسے ڈال دی تھی کہ انہوں نے اپنے مال تو مال، اپنی جان تو جان، اپنی اولاد بھی قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مرد تو مرد، وہاں تو عورتیں بھی پیچھے نہ رہیں۔ وہ میدان احد کا دن مجھے یاد آیا، بنو دینار کی ایک خاتون، پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ اڑی کہ میرے آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ وہ عورت گھر سے حواس باختہ ہو کر نکلی، میدان احد کی طرف دوڑ لگا دی۔ بتایا گیا اے بہن تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا، حتیٰ کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے ان سب کی شہادت کی بات چھوڑو، مجھے میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں بتلاؤ، میرے آقا کیسے ہیں؟ اللہ اللہ کہا گیا وہ ٹھیک ہیں، کہا نہیں مجھے دکھاؤ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آپ کے چہرہ انور کو دیکھا اور کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، اے نبی کریم رؤوف الرحیم، آپ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی محبت
میرا شوہر بھی قربان، میرا بیٹا بھی قربان، میرا بھائی بھی قربان، میرا باپ بھی، پورا خاندان قربان۔ ہر مصیبت آپ کو دیکھنے کے بعد اس مصیبت کا غم ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا محبوب بنا دیا گیا، بلکہ کائنات کا کیا محبوب، اللہ رب العالمین نے تو اپنا ہی محبوب بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا اور کہا، اے میرے نبی، میں یہ اعلان کر رہا ہوں آپ کی محبت میں، سن لیجئے، آپ اپنی زبان نبوت سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جو بھی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، اس کا نسخہ کیمیا یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر لے۔ فرمایا اگر یہ آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے فرمان کو سن کر آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا کا کردار پیش کریں گے، میں اللہ رب العالمین عرش سے یہ اعلان کر رہا ہوں، یحببکم اللہ، یہ اللہ کے محب نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ لوگ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا بنا دے۔ آگے چلیے، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ صاحب شریعت پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر، یہ مہاجر بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، یہ مناظر بھی ہیں، یعنی انہوں نے مناظرے بھی کیے، جہاد بھی کیا اور ہجرت بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات کروا کر یہ بتلایا جا رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی صاحب شریعت، صاحب کتاب، بلکہ ایسی کتاب لے کے آنے والے کہ جو ساری کتابوں کی سردار ہوگی، ایسی شریعت لے کے آنے والے جو ساری شریعتوں کی اتمام اور اکمل ترین شکل میں ہوگی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہجرت کر کے آنے والے کہ اس ہجرت کے بعد پوری کائنات کے اندر اسی ہجرت کے لیل و ایام وہ تاریخ بن جائیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جہاد کرنے والے کہ جہاد، میدان جہاد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کریں گے، چاہے تنہا کھڑے ہوں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یعنی ایسا مجاہد کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ساری فوج بھاگ جائے اور یہ اکیلا مجاہد کھڑا وہاں نعرے لگا رہا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں سردار عبد المطلب کا پوتا ہوں، یہ میدان جہاد چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے مجاہد، یہ اکمل ترین شکل پیش کی جا رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا، اے موسیٰ آپ کیوں روئے؟ کہا، اے اللہ تو نے میرے بعد اس خروبرو نبی، نوجوان کو نبی بنا کر بھیجا اور اس کی امت اتنی بڑھا دی، میری امت سے کئی گنا زیادہ کر دی، اور جنت میں بھی اس کی امت میری امت سے کئی گنا زیادہ جائے گی، اس پر میں رو رہا ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، اس میں یہ حسد نہیں ہے، رشک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر افسوس کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت زیادہ، اور آپ کی دعوت و تبلیغ سے یہ دین پھیلا، یہ امت جتنی زیادہ ہوگی میرے آقا علیہ السلام کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور اس اجر و ثواب پر، اس کے فوت ہونے پر سیدنا موسیٰ افسوس کر رہے تھے۔ وہ کون سا اجر و ثواب جس کو اللہ قسمیں اٹھا کر بیان کرتا ہے؟ یہ مشرکین مکہ تو میرے نبی کو دیوانہ اور مجنون کہیں، یعنی جو مرفوع القلم ہوتے، نہ جس کا اجر و ثواب لکھا جائے، نہ غلطیاں، نہیں، کہا اللہ رب العالمین عرش سے قسمیں اٹھا کر کہتا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما
أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون۔ اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، آپ دیوانے اور مجنون نہیں بلکہ آپ تو ایسے صاحب عقل و دانش ہیں، آپ نے حکمت اور دانائی کے ساتھ ایسی وعظ و تبلیغ کی ہے کہ آپ کی امت میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ اللہ اللہ، کیسے اضافے آپ نیوزی لینڈ میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے تو مسلمانوں کو ظلم و ستم کر کے شہید کیا تھا، آئے روز تم دیکھتے ہو، آئے روز وہ کافر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ داخل ہو رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے اجر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات حق اور سچ ثابت ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، غیر ممنون، غیر منقطع، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں کہ یہ فضیلت مجھ سے محروم ہو گیا، میں اس سے۔ آگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 7واں آسمان، اور وہاں پر بابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور کے حوالے سے آپ نے سن رکھا ہے، یہ وہ بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں 7ویں آسمان پر اللہ کا گھر ہے، جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا جو فرشتہ اس کا طواف کر جاتا ہے وہ قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ملائکہ کی تعداد اتنی زیادہ، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہتا ہے میرے بندو میری عبادت کرو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر نہیں کرو گے اللہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ مستغنی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے یہ لا تعداد غیر محدود یہ ملائکہ اور فرشتے دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جو ہوتی ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے خلیل آج ذرا دکھا دی جائے، اس کا منظر کروا دیا جائے، ملاقات کروا دی جائے۔ آپ نے یہ دعا کی تھی، اور یہ آپ کی دعا شکل و صورت میں بن کر آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ اور دوسری حکمت اور دوسرا اشارہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد حکم دیا کہ اے ابراہیم اب بلندی پر کھڑے ہو جاؤ اور اذان کہو۔ اذان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے وہ اذان کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ لوگوں میں اعلان کیجئے حج کا کہ اس بیت اللہ کا آ کر طواف کرو، مناسک حج ادا کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس اعلان کی تکمیل یہ آپ کے بیٹے سے کروائی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ جو میرے بابا نے اعلان کیا تھا حج کی عبادت کا، اس کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں اللہ کی عبادت کا طریقہ اور حج کرنے کا طریقہ، اگر اس طریقے پر کرو گے تو میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ تم حج کرنے کے بعد گھر بعد میں جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں یہ بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے گناہ ایسے
تم سے دور کر دیے جائیں گے جیسے آج ہی تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے، معصوم الخطا بنا دیے جاؤ گے، یعنی آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے، گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ 7 آسمانوں پر انبیاء اکرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، اور ان کے چند اشارات جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ سارے انبیاء نے جو خوش آمدید کہا، اور ان میں یہ کلمات مشترکہ تھے، سوائے حضرت آدم اور سیدنا ابراہیم علیہم السلام کے، سب کے باقی کلمات خوش آمدید کے مشترکہ یہ تھے کہ مرحبا بالنبی صالح، مرحبا بالاخ صالح، کہ ہم نیک صالح نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے نیک بخت بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت آدم نے بھی اور حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹا بنا کر کہا کہ مرحبا بالنبی صالح، ہم نیک بخت نبی کو اور اپنے لخت جگر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک لفظ صالح، صالح میں کیا نکتہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صالح ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اور لفظ انہوں نے نہیں بولا، کس لیے؟ کریم نہیں بولا، حلیم نہیں بولا، آپ کے بارے میں صاحب خلق عظیم نہیں بولا، بلکہ کہا صالح۔ اس میں یہ نکتہ ہے کہ جو صالح ہوتا ہے وہ کریم بھی ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے وہ حلیم بھی ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے وہ با اخلاق بھی ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے وہ با کردار بھی ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے وہ زاہد بھی ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے وہ عابد بھی ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے وہ ساجد بھی ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے بھی کہا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ المرأة الجمیلہ نہیں کہا، المرأة الجمیلہ نہیں کہا، المرأة الحبیبہ نہیں کہا، بلکہ کہا صالحہ، کیونکہ صالحیت میں یہ ساری خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار بھی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کی حبیبہ بھی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے حفاظت کرنے والی بھی ہوتی ہے، اس کے کردار کی، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی۔ اسی لیے المرأة الصالحہ، اس کا انتخاب کیا کرو۔ جنہوں نے کر لیا وہ تو اب نہیں کر سکتے بیچارے، جنہوں نے کرنا ہے ان کے لیے۔ ہاں جی، دنیا کو نہ دیکھا کریں۔ آج تو وہ بات کر رہے تھے ہمارے شیخ صاحب کہ آج تو عجیب معاملات ہیں، مال کو دیکھا جاتا ہے، مال کہاں پر زیادہ ہے، اور کہا جاتا ہے شادی کے بعد نیک ہو ہی جائیں گے جی، شادی کے بعد اللہ ان کو نیک کر ہی دے گا، کیونکہ بیوی بھی آ گئی اور بیوی کو شوہر مل گیا، نیک ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں، کبھی مال کے بارے میں نہیں کہا، جس کے بارے میں تو اللہ وعدہ کرتا ہے قرآن میں۔ سورہ نور پڑھ کر دیکھو، اللہ رب العالمین کہتا ہے جو تم میں غریب ہیں، غلام ہیں، ملازم ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ فقیر ہیں، ان کی شادیاں کر دو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا، ان کو مالدار بنا دے گا۔ اور تم مال کے بارے میں فکر کرتے ہو؟ یہ دیکھا کرو کہ مرأۃ الصالحہ کہاں ہے، رجل صالح کہاں ہے، یہ نیک بخت خاتون اور نیک صالح مرد کون ہے، یہ دیکھ کر رشتے کیا کرو۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے آپ کو صالح کہا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ یہ پہلے غالباً میں اسی جگہ پر اس چیز کو بیان کر چکا ہوں، آج صرف ایک دو اور چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جنت کی سیر بھی آپ کو اس درس میں کروائی گئی تھی، آج ذرا جہنم کا معائنہ کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معائنہ کروایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عذابوں کی شکل دیکھی وہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم عرج بی، مجھے پھر جب معراج ہوئی اور میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے کہا کیا دیکھا؟ مررت بقوم لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم فقلت من ہؤلاء یا جبریل۔ میں نے کیا دیکھا
بعض لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، لوہے کے ہیں، وہ اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں کے ساتھ نوچنے، اپنے سینے کو وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ زخمی کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ اے جبریل، یہ اس طرح کا اپنے اوپر ظلم و ستم کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ دوستو اور بھائیو، اپنے آپ کو موحد کہنے والوں، توحید پرستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلنے والا کہنے والوں، کیونکہ آپ میرے مخاطب ہیں۔ جو دوسرے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کرتا، توحید پرست ہو، لیکن یہ بیماری ہمارے اندر بہت آ چکی ہے، ہمارے دسترخوان کا لذیذ کھانا بن چکی ہے کہ جب تک ہم کسی ایک شخص کو پکڑ کر اس کی غیبت اور چغلی نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارے کھانے میں لذت پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک ہمیں وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے عیب، ان کے نقوص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کیا بیان کی تھی؟ پوچھا گیا اللہ کے رسول، اگر اس کے اندر وہ نقص اور عیب ہو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تم نے تو بہتان تراشی کی ہے، الزام لگایا ہے، اور غیبت کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے یہ عذاب ہو رہا تھا۔ دوستو اور بھائیو، آج تو اگر فہیل سے سیٹی آئے، سیٹی سے جہرہ جائیں، تو ہمارے پورے سفر کے اندر، میں اس لیے یہاں کا نام لے رہا ہوں، میں کنیا کماری سے کشمیر کا نام نہیں لے رہا، میں لاہور سے اسلام آباد، پشاور اور کراچی کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ ہم ایک شخصیت کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی نیکیاں، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا تقوی، آپ کا زہد، آپ کی للہیت، عبادات کدھر جا رہی ہیں؟ آپ نے سنا نہیں ہے میرے آقا نے کہا تدرون من المفلس؟ کون ہے غریب جس کے پاس درم و دینار نہ ہو؟ مفلس کون ہے؟ پتہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا جو آئے تو پہاڑ، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے، لیکن پھر ادھر سے یہ آ رہا ہے، ادھر سے یہ آ رہا ہے، اے اللہ پوچھ ان سے، اس نے میرے بارے میں یہ باتیں کی تھی، میں نے اس کا کیا گنوایا تھا، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا جو یہ میرے بارے میں میری عزت پر ہاتھ ڈالتا تھا، میرے بارے میں یہ باتیں کرتا تھا، اور بدگمانی کی بنا پر یہ لوگوں کے سامنے میرے عیوب اور نقائص کو اچھالا کرتا تھا۔ دوستو اور بھائیو، اس سے اجتناب کیجئے، آپ محنت کریں، وہ بندہ آرام سے سو رہا ہو، آپ رات کو مصلے پر کھڑے ہو کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، صبح اٹھ کر اس کی غیبت کرو، وہ سونے والا آپ کی نیکیاں لے جائے، تم تو آرام سے اپنی نیکیوں اس کو دے رہے ہو، صرف یہ زبان کی لذت اس کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے یہ خبیث نفس کو تسکین دینے کے لیے۔ اگلی حدیث سن لیں اور میں بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا میں آگے بڑھا، میں نے کیا دیکھا، کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء خطباء امتک من اہل الدنیا، اے نبی کریم رؤوف الرحیم، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، خطیب ہیں، یہ جو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، ہم جیسے گناہگار، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں سے نہ بنانا۔ اے میرے مولا کریم، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے تجھ سے یہ التجا بنتی کرتے ہیں، اے میرے مولا کریم، اس سے بہتر ہے کہ ہماری زبانیں بند ہو جائیں، ہم سے یہ وعظ و نصیحت کی قوت چھین لے، ہم سے یہ خطابت کی خوبیاں ختم کر دے کہ کہیں ہماری زبانوں سے ایسے باتیں نہ نکلیں کہ کل قیامت کے دن ہم ان بد نصیبوں سے میں ہو جائیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہ آپ کی امت کے یہ خطباء ہیں، کون سے؟ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے،
آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور خود سارا دن ہم لگے رہیں، خود سارا دن ہم یہ کام کرتے رہیں، پھر ہماری حالت ایسی نہیں ہوگی۔ اس لیے توحید پرستوں آپ سے بھی مخاطب ہوں، ایسے نہ کیجئے، ایسے نہ کیجئے۔ آخری حدیث سن لیجئے، آج ماحول بڑا عجیب ہو چکا۔ میرے شیخ عبد المنان صاحب کہہ رہے تھے یہ موبائل فون نے تو تباہی پھیر دی۔ آج یقین جانیں علماء کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، توحید پرست کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، کیا ہو گیا؟ یہ ماحول اتنا بگڑ گیا اس فون کی وجہ سے؟ کیوں ایسے کر رہے ہو؟ دوستو اور بھائیو، ایسا حدیث سنیے، مسند احمد اور بزاد میں اور طبرانی میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قوم میں ایک مہمان، وہ مسافر مہمان بن کر ایک گھر والوں کے پاس ٹھہرا، اور ان کے گھر میں کتیا تھی جو حاملہ تھی۔ اس کتیا نے، وہ نیک بخت آدمی تھا، نیک اور صالح آدمی تھا، جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، یہ جانوروں کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، اس کو علم ہو گیا یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس نے قسم اٹھا کر کہا، میں آج اس گھر والوں کے اس مہمان پر میں بھونکوں گی نہیں، میں آواز نہیں نکالوں گی، میں خاموش رہوں گی تاکہ اس مہمان کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ قسم اٹھا کر یہ خاموشی سے بیٹھ گئی ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر یہ جو بچے تھے یہ رات کو بھونکنے لگے، اور گھر والوں نے، پڑوسیوں نے ان بچوں کی پیٹ کے اندر سے آوازیں سنی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان میں سے ایک نیک بندے کو وحی کی گئی اور بتلایا گیا کہ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، ایک قوم ایسی آئے گی جس کے بیوقوف، جس کے عوام اپنے علماء کے اوپر باتیں کریں گے، اپنے علماء کے بارے میں بری باتیں پھیلائیں گے۔ اس لیے بھائیو بچو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ تشبیہ دی ہے کہ وہ کتے کے پلے ہیں جو علماء پر بات کرتے ہیں، جو اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اس لیے بھائیو ان باتوں سے بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی